اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے اور سینیارٹی کے خلاف کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے اور سینیارٹی کے خلاف کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہو گئے، اٹارنی جنرل دلائل جاری رکھیں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے اور سینیارٹی کے خلاف کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کل تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں آئینی بینچ نے 5 رکنی آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے اور سینیارٹی کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے دلائل آج مکمل ہو گئے، جبکہ اٹارنی جنرل اب دلائل جاری رکھیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ کیا آرٹیکل 175A کی وجہ سے تبادلے کا آرٹیکل 200 ختم ہو گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا آرٹیکل 175A کے بعد ججز کا تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ انہوں نے ریمارکس دی کہ انڈیا میں تو ججز کا تبادلہ رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے، جس پر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے عدالت کے روبرو کہا کہ انڈیا میں ججز کی سینیارٹی لسٹ مشترکہ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 175A نے آرٹیکل 200 کو ہی ختم کر دیا؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ ججوں کی سینیارٹی لسٹ دہائیوں میں بنتی ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ ٹرانسفر کر کے ججوں کی سینیارٹی لسٹ راتوں رات تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ راتوں رات سینیارٹی لسٹ ایگزیکٹو کے ذریعے تبدیل کرنا غاصبانہ عمل ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ججز کی ٹرانسفر کے لیے 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس پاکستان نے رائے دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مزید کیا اپنے ریمارکس دیے، کیا استفسار کیا، فیصل صدیقی نے اپنے دلائل میں کیا کہا اور اٹارنی جنرل کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، انہوں نے اپنے دلائل اب جاری رکھنے ہیں۔ کل آج کی سماعت کے دوران کیا صورتحال رہی، عدالتی کارروائی کی اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا آج کی سماعت کے بارے میں۔ آج بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ قیام کا قانون آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت بنا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے آج اپنے جب دلائل کا آغاز کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون میں جو ہے وہ صوبوں سے ججز کی تقرری کا ذکر موجود ہے، قانون تبادلے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ آپ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلے جو ہے پر نہیں آ سکتا۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ تبادلہ ہو بھی جائے تو مستقل نہیں ہوتا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ تبادلے پر واپس جانے پر جج کا دوبارہ حلف جو ہے وہ نہیں اٹھانا پڑتا۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ اگر دوبارہ حلف اٹھایا بھی جائے تو پہلے حلف کا تسلسل جو ہے وہ ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ اگر انڈیا کی طرف سے یہاں بھی ہائی کورٹ جج کی ایک سینیورٹی لسٹ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر نے آج دوران سماعت ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ ججز کے ٹرانسفر کے لیے 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور ایک چیف جسٹس پاکستان نے رائے دی۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ ایک جج کے ٹرانسفر کے عمل میں 4 درجات پر عدلیہ کی شمولیت ہوتی ہے، ایک درجہ پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ اگر ٹرانسفر ہونے والا جج انکار کرے تو عمل رک جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر کا مزید کہنا تھا کہ اگر متعلقہ ہائی کورٹس کا چیف جسٹس یا جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونی ہے اس کا چیف جسٹس انکار کرے تو بھی یہ عمل رک جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ پہلے 3 مرحلے کے بعد اگر چیف جسٹس پاکستان انکار کرے تو بھی یہ عمل رک جاتا ہے۔ اسی طرح قانون کے عمل میں جو ہے بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ سینیورٹی کے معاملے پر عدلیہ کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا گیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے دلائل جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے وہ اپنے باقاعدہ دلائل کا آغاز جو ہے وہ کل کریں گے۔ جی بہت شکریہ نثار عابد، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا۔